اور رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات، پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اور رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت کے حوالے سے بس کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے آج سے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد امید ہے آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے، جانکاریاں نالج ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری و سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعداد یکساں طور پر رکھ دی ہیں۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور سیئات بھی۔ اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کی قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہے گنتی کے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہو گئی ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یا سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار کے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ
ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہو اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے، اور رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہے، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گا کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزہ کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلا غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی شدت حرارت کے ہیں،
یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزہ کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعہ اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور جنہوں نے سبسکرائب پہلے سے کر رکھا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔